آج اس معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے عورت خلا کی طرف جاتی ہے، مرد عورت کو طلاق دینے کی طرف جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اس کی وجہ ایک ہی ہو سکتی ہے کہ مرد اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر پاتا اور بیوی اپنے شوہر کے حقوق پورے نہیں کرتی، جس کی وجہ سے عورت خلا کی طرف جاتی ہے اور پھر مرد جو ہے وہ طلاق کی طرف جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کیا جائے، تو کبھی بیوی عورت اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں نہیں جائے گی، بیوی خلا کی طرف نہیں جائے گی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے تو مرد شوہر اپنی بیوی کو کبھی طلاق نہیں دے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے حقوق ہیں، کون سے ایسے لوازمات ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے، شوہر کو اپنے بیوی کے حق میں ادا کرنے چاہیے۔ اگر شوہر یہ بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے تو یقیناً کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے خلاف عدالت میں نہیں جائے گی، کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے خلاف خلا لینے نہیں جائے گی۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق مہر ہے، جو کہ بیوی کا حق ہے شرعی طور پر اور قانونی طور پر۔ وہ حق مہر جو نکاح کے وقت مقرر کیا گیا، تو مرد پر شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ادا کرے۔ اگر شوہر بیوی کو یہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ شوہر پر یہ لازم ہے کہ اپنی بیوی کو یہ حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ حق مہر ادا نہیں کرتا تو یہ گناہگار ٹھہرے گا، شریعت کے خلاف جائے گا، قانون کے خلاف جائے گا۔ اس کے بعد نان و نفقہ ہے، جس طرح وہ شوہر خود کھاتا ہے، خود وہ استعمال کرتا ہے، پہنتا ہے، تو اپنی بیوی کو بھی وہ پہنائے، اسے استعمال کروائے، اسے کھلائے۔ یہ شوہر پر لازمی ہے کہ اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا خیال کرے۔ اور پھر جتنی بھی روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو فراہم کرے، تاکہ اس کی بیوی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی بیوی اس کے ساتھ خوش رہے۔ اگر یہ کام ایک شوہر، ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے کھانے کا بھی خیال کرتا ہے، اس کے لباس کا، اس کے پہننے کا بھی خیال کرتا ہے، اور پھر روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، وہ ان تمام ضروریات کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کو فراہم کرتا ہے، تو یقیناً کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے خلاف کبھی کھڑی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رہائش کا بندوبست کرنا، یہ بھی شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کو الگ رہائش دے، اس کی رہائش کا بندوبست کرے، اپنی طاقت کے مطابق اسے رہائش بنا کر دے۔ تو یہ بھی ایک شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی رہائش کا بھی خیال کرے۔ اور پھر آخر میں حسن سلوک ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اس کی عزت نفس کا خیال کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، اس کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، تو وہ بیوی اپنے شوہر کے خلاف کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی، وہ بیوی کبھی بھی خلا کی طرف نہیں جائے گی۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور کرواتا ہے، اپنی بیوی کی توقیر کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت نفس کا خیال کرتا ہے، اپنی بیوی کو گھر میں زینت بنا کے رکھتا ہے، اور پھر اپنی بیوی کو گھر کا چراغ بنا کے رکھتا ہے، تو ایسی بیوی کبھی بھی ایسے شوہر کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر کچھ جاہل قسم کے شوہر، جاہل قسم کے لوگ آج اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو نہ شریعت کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ دین کی تعلیمات کو جانتے ہیں۔ وہ معاذ اللہ اپنی بیویوں کو پاؤں کے جوتے سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارے پاؤں کی جوتیاں ہیں۔ تو یاد رکھیں شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اسلام دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بیوی کو پاؤں کے جوتے بنا کے رکھو۔ نہیں، بیوی کو تو گھر کا چراغ بنا کے رکھا جائے، بیوی گھر کی زینت ہے۔ یاد رکھیں اگر جو شوہر بیوی کو پاؤں کے جوتے سمجھتا ہے تو ایسی بیویاں ان شوہر کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسی بیویاں ان شوہروں کی عزت بھی نہیں کرتی، اور پھر دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر اپنے شوہروں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے شوہروں کے خلاف آوازیں اٹھاتی ہیں۔ آج اس معاشرے میں کچھ گھٹیا قسم کے لوگ، گھٹیا سوچ کے مالک، جو شریعت کی شین سے بھی واقف نہیں ہیں،
वो ये सोचते हैं कि हमारी बीवियां हमें गुस्ल भी दे, हमें संजा भी करवाए, हमारे जितने भी छोटे बड़े काम है बस हमारी बीवियां करें, हम नवाब बनकर बैठे रहे, हम घर के हाकिम बन के बैठे रहे। तो याद रखें, इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आपकी बीवी आपको गुस्ल भी करवाए जब आप सही सलामत हो, और इस्लाम इस चीज की भी इजाजत नहीं देता कि आपकी बीवी आपको संजा भी करवाए। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आपकी बीवी आपकी गुलाम बन के आपके पीछे हाथ बांध के खड़ी रहे, जहां आप जाएं आपके पीछे वो हाथ बांध के खड़ी रहे, हाथ बांध के चलती रहे, घूमती रहे। तो याद रखें, इस्लाम इस चीज की हरगिज़ इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो चाहता है कि बीवी अपने मर्द के हुकूक पूरे करे और मर्द अपनी बीवी के हुकूक पूरे करे। जब एक दूसरे के दोनों हुकूक पूरे करेंगे तो कोई भी औरत अपने शौहर के खिलाफ नहीं होगी, कोई भी औरत अपने शौहर के खिलाफ अदालत में नहीं जाएगी, कोई औरत खुला तक नहीं पहुंचेगी, कोई मर्द अपनी बीवी के खिलाफ नहीं जाएगा, कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। तो ये जो हुकूक हैं ये इस्लाम के मुताबिक हैं, शरीयत के मुताबिक हैं। अगर ये हुकूक पूरे किए जाएं तो याद रखें, कोई घर भी नहीं उजड़ेगा, सारे घर सही सलामत रहेंगे और खुशियां उनका मुकद्दर बन जाएंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और फिर शरीयत के जितने भी मसाइल हैं उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।